السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نیو بلاگ. سوچ رہا ہوں اسے بلاگ کہوں بھی کہ نہیں، کیونکہ بلاگ کے ساتھ زیادہ مشابہت نہیں رکھتا. اور ہیلو 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 کیا سر کر پا رہا ہے؟ بلاگ بھی تو ویڈیو ہوتی ہے، ویڈیو ہی کہہ دو. چلے یہ کہتے ہیں تو ویڈیو کہہ دیتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایک مضمون سناؤں گا، اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا مزاحیہ مضمون ہے. انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے. میں نے خود کئی مرتبہ پڑھا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے یوٹیوب پر، اور میں بور نہیں ہوا، اور انشاءاللہ آپ بھی بور نہیں ہوں گے. اگر بور ہوئے تو پیسے واپس. اس ویڈیو کے 2 پارٹس ہوں گے. اگر آپ ایک دیکھ لیں تو دوسرا دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا ہی فنی اور بہت ہی اچھے انداز میں لکھا گیا ہے. تو زیادہ دیر نہیں کرتے، انٹرو دیتا ہوں اس مضمون کے بارے میں، پھر آپ کو مضمون سناتا ہوں. سید احمد شاہ بخاری، جسے عام طور پر پطرس بخاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ 1 اکتوبر 1898 کو پیدا ہوئے اور 5 دسمبر 1958 ان کی تاریخ وفات ہے. اردو ادب کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے. وہ ایک منفرد مزاح نگار، اعلیٰ ماہر تعلیم، عمدہ مترجم، قابل براڈ کاسٹر اور پاکستانی سفیر تھے، جنہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل نمائندے کے طور پر خدمات انجام دی. ان کے مضامین کا مجموعہ پطرس کے مضامین 1927 میں شائع ہوا. کہا جاتا ہے کہ اردو مزاحیہ تحریروں کا ایک اثاثہ ہے. بلا شبہ یہ اردو مزاح کے بہترین کاموں میں سے ایک ہے. میرا انتخاب کیا ہوا مضمون بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کا نام ہے کتے. علم حیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کپاتے رہے، لیکن کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے. گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے، بکری کو لیجئے دودھ دیتی ہے، اور مینگیاں بھی. یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کتا وفادار جانور ہے. اب جناب، وفاداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام 7 بجے سے جو بونگنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے 6 بجے تک بونگتے چلے گئے، تو ہم لنڈورے ہی بلے. کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی 11 بجے ایک کتے کی طبیعت جو ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر طرح کا مصرع دے دیا. ایک آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا. اب جناب، ایک کہنا مشق استاد کو جو غصہ آیا تو ایک حلوائی کے چولہے سے باہر لپکے اور بنا کے پوری غزل مقطع تک کے گئے. اس پر شمال مشرق کی طرف سے ایک قدرشناس کتے نے زوروں کی داد دی. اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھئے. کمبخت باز تو 2 غزلیں 6 غزلیں لکھ لائے تھے. کئی ایک نے فی البدیہہ قصیدے کے قصیدے پڑھ ڈالے. وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا. ہم نے کھڑکی میں سے ہزاروں دفعہ آرڈر پکارا، لیکن کبھی ایسے موقعوں پر پردھان کی بھی کوئی نہیں سنتا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ میاں، تمہیں اگر ایسا ہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کر طب آزمائی کرتے. یہ گھروں کے درمیان آ کر سوتوں کو ستانا کون سی شرافت ہے؟ اور پھر ہم دیسی لوگوں کے کتے بھی کچھ عجیب بدتمیز واقع ہوئے ہیں. اکثر تو ان میں ایسے قوم پرست ہے کہ پتلون کوٹ کو دیکھ کر بھونکنے لگ جاتے ہیں. خیر، یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے، اس کا ذکر ہی جانے دیجیے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، یعنی ہمیں بارہا ڈالیا لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر جانے کا اتفاق ہوا. خدا کی قسم ان کے کتوں میں وہ شائستگی دیکھی ہے، کیا شش کرتے لوٹ آئے. جو ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے، کتے نے برآمدے میں کھڑے ہی ایک ہلکی سی بخ کر دی اور پھر منہ بند کر کے کھڑا ہو گیا. ہم آگے بڑھے تو اس نے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر ایک نازک اور پاکیزہ آواز میں پھر بخ کر دی. چوکیداری کی چوکیداری، موسیقی کی موسیقی. ہمارے کتے ہیں کہ نہ راگ، نہ سر، نہ سر، نہ پیر، تان پہ تان لگائے جاتے ہیں. بے تالے کہیں کے، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں، بس گلے بازی کیے جاتے ہیں. گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تان سین اسی ملک میں تو پیدا ہوا تھا. اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے ہیں، لیکن ہم سے قسم لے لیجئے جو ایسے موقع پر ہم نے کبھی ستیہ گرہ سے منہ موڑا ہو.
شاید آپ اس کو تعلی سمجھے، لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا۔ اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت لاٹھی چھڑی ضرور ہاتھ میں رکھنی چاہیے کہ دافع بلدیات ہے، لیکن ہم کسی سے خواہ دعوت پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ کتے کے بھونکتے ہی ہمارا طبی شرافت ہم پر اس درجہ غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ ہمیں اس وقت اگر دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ شاید آپ اس وقت یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا گلا خشک ہوا جاتا ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے، ایسے موقع پر کبھی گانے کی کوشش کروں تو کرچ کے سروں کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی، اس کی جگہ شاید آپ دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے چھڑی گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نو مشقی کا عالم بھی ہے، اس لیے سیٹی پر اکتفا کی ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے۔ اتنے میں ایک موٹر پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی تھی، ذرا تصور ملاحظہ ہو۔ آنکھوں نے اسے بھی کتا دیکھا، ایک تو کتا اور پھر بکری کی جسامت کا کتا، گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے، چھڑی کی گردش دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھی ترترا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری توتنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو، گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی تھی۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کی بجائے آج ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگ رہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔